الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اگست کا یہ دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ میں آزادی کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. آج کے اس مختصر وقت میں دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آزادی کس کو کہتے ہیں اور غلامی کس کو کہتے ہیں. پھر ہمیں غلام کس نے بنایا اور آزاد کس نے کروایا. اگر یہ دو باتیں سمجھ آ گئی تو تیسری بات ہمیں خود سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں بنایا گیا. آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی غلامی میں آ جائے. اللہ کے بندے اللہ کے محکوم بن جائے، یہ آزادی ہے. غلامی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے بندوں کے محکوم بن جائیں، بندوں کی غلامی میں آ جائیں، اس کو غلامی کہتے ہیں. جو اللہ کے محکوم بن گئے وہ آزاد ہیں، جو بندوں کے محکوم بن گئے وہ غلام. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آزادی ہے اور کفر کے بعد سب سے بڑی لعنت غلامی ہے. تو آزادی اور غلامی، ہم ہندوستان والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، یہ سارا علاقہ
بر صغیر کہلاتا تھا. اس پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور حکمران بھی بڑے اچھے مسلمان، پکے ٹھٹے مسلمان. پھر ہمیں غلام کس نے بنایا؟ جب ہم آزاد تھے، ہماری حکومت مسلمانوں کی تھی، حکمران مسلمان، تو ہمیں غلام کس نے بنایا؟ اس بات کو توجہ سے سننا. ہمیں غلام انگریز نے بنایا. کس نے بنایا؟ انگریز. اس بر صغیر میں 1801 میں انگریز داخل ہوا، تجارت کے لیے داخل ہوا، کیونکہ یہ بر صغیر مالدار تھا، مسلمانوں کی کثرت تھی، ہندو بھی تھے، مسلمان زیادہ تھے، حکومت مسلمانوں کی، مالدار تھے، اللہ نے مال بھی دیا. تو یہ انگریز تجارت کے لیے اس ہندوستان میں 1801 میں داخل ہوا. اور اس بر صغیر میں جب یہ داخل ہوا تو اس نے آہستہ آہستہ قبضے کرنا شروع کر دیے. زمینوں پہ قبضے، فیکٹریوں پہ قبضے، اپنی حکومت بنانا شروع کی. 1818 میں اس پورے بر صغیر پہ انگریز کی حکومت تھی. 18 سالوں میں اس نے سارا کنٹرول سنبھال لیا. 1801 میں آیا اور 1818 میں اس بر صغیر پر قابض ہو گیا، حکمران بن گیا اور پورا بر صغیر اس کی کنٹرول میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب انگریز غالب آ گیا، اس نے پورے بر صغیر کو اپنا غلام بنا لیا، تو اب اس غلامی سے ہمیں نکالا کس نے؟ آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آزاد کس نے کروایا؟ انگریز کے غلام بن گئے، بہت سارے منافق انگریز کے پٹھو بن گئے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والے، انگریز کے خلاف آواز اٹھانے والے، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے علماء کرام. اگر یہ علماء انگریز کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو میرے بھائیوں شاید ہم غلام نہیں ہوتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دھیان سے بیٹھے. علماء کرام نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف کھڑے ہو کے فتوے جاری کیے، ان کے خلاف بغاوت کی، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، تاریخیں چلائی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، سید امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب العجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. یہ علماء کرام تھے جو بڑے بڑے تھے اور ان کے ساتھ جماعتیں تھی جو ساتھ ان کے کھڑی تھی. اور انگریز کو بھگانے میں مین کردار ان کا ہے؟ بولو ذرا. علماء کرام. اگر انگریز یہاں سے نہ جاتا نا تو یہ ہمارا ملک شاید پاکستان بھی نہ مانتا. انگریز گیا تو ہمارے یہاں یہ ملک پاکستان بنا. اگر انگریز قابل رہتا تو شاید یہ پاکستان بھی نہ بنتا.
انگریز جب آیا اس نے دیکھا علماء کرام مساجد اذان ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اس نے کہا جی ایسے تو حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، سب سے پہلے آتی مولویوں پہ پابندی، مولویوں پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی، مسجدوں کو تالے لگا دیے، کوئی مسجد نہیں، سب بند، کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اذان پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجدیں بند۔ یہ کام تو ہندوؤں کا تھا، مسجدیں بند کرنا، مسجدیں گرانا، غیر مسلم کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات آج حکومت مسلمانوں کی ہے اور مسجدیں گرا رہی۔ دیکھا نہیں چند دنوں پہلے اسلام آباد میں مسجد گرا دی، راتوں رات شہید کر دی۔ بھائی تمہارا مسجدوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کے ساتھ کیوں ٹکر لیتے ہو؟ یہ تو پھر بھی علماء کرام آگے میدان میں، جب بھی کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہونے لگتا ہے، جب بھی کوئی غلط بات حکومت کرنے لگتی ہے تو ٹکر لینے والے آپ کی علماء کرام۔ راتوں رات اسلام آباد بند کیا کہ نہیں؟ کہ مسجد اس کو بناؤ، شہید کیوں کیا؟ مولانا عبد الرحمان صاحب، دوسرے علماء کرام کھڑے ہو گئے، ان کا پلان یہ تھا کہ 100 مسجد اسلام آباد میں شہید کرنی ہے، 100 مسجد۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے علماء کو فتح دی، اپنے وہ فیصلے سے پیچھے ہٹے کہ اگر ہم پیچھے نہ ہٹے تو یہ مولوی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو انگریز نے بھی پہلا کام یہی کیا کہ مسجدیں بند کرو، جہاں مولوی ملے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، اذانیں بند کرو، کوئی اذان نہیں ہوگی۔ علماء کرام نے عوام کا ایسا ایمان بنایا ہوا تھا، جیسے ہی مسجدیں بند ہوئی تالے لگے۔ دہلی کی جامع مسجد ہے، گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے، مسلمان دیوار پھلان کے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے مینار پہ ایک مسلمان چڑھ جاتا ہے اور چڑھ کر اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انگریز نے گولی چلائی، سینے میں لگی، مینار سے گرا، شہید ہو گیا۔ دوسرا چڑھ گیا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے گولی چلی، سینے میں لگی، گر کے شہید ہو گیا۔ تیسرا مسلمان چڑھ گیا، کہا اللہ اکبر، گولی آئی، گر گیا۔ چوتھا چڑھ گیا، اللہ اکبر۔ پانچواں آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہید کر دیا گیا۔ چھٹا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہید کر دیا گیا۔ اذان کے 15 کلمے ہیں، 15 مسلمان چڑھتے گئے، شہید ہوتے چلے گئے، اذان مکمل کی۔ اذان بولو مکمل کی۔ باز نہیں آئے، دوسرے کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے گولی لگے گی، میں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن جذبہ تھا۔ شہادت مسلمان کو مطلوب ہوتی ہے، مسلمان شہید ہونے کے لیے خود تیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے شہید ہونا ہے، آگے جنت میرا مقدر ہے، اس لیے وہ موت سے ڈرتا نہیں۔ ادھر انگریز گولی چلا رہا ہے، یہ باری باری جا رہے ہیں، اللہ اکبر سے شہید ہونا شروع ہوئے، ایک کلمہ مکمل، ایک شہید، دوسرا کلمہ مکمل، دوسرا مسلمان شہید، تیسرا کلمہ مکمل، شہید۔ 15 کلمے ادا کیے اذان کے اور 15 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن اذان مکمل کر دی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اذان کی قدر ہونی چاہیے۔ ان مسلمانوں کو کتنی قدر تھی اذان کی، اذان مکمل دی، شہید ہوتے گئے۔ اور آج کیا ہے، ہم اتنے کمزور ہیں، ہمیں اذان کی قدر بھی نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے تو چلاتے ہیں، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے ہم اذان قدم کرے، اس موبائل کو بند کر دے، ٹیلی ویژن کو بند کر دے، ٹیپ کو بند کر دے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان قدم ہونا چاہیے۔
لیکن آج وہ پرواہ نہیں ہے. اور وہ مسلمان تھے, پتا تھا شہید ہو جانا ہے, لیکن شہادت کو تو گلے لگا لیا, لیکن اذان کو نہیں چھوڑا, اذان مکمل کی. آج یہی وجہ ہے ہم خسارے میں جا رہے ہیں, خسارے میں جا رہے ہیں. ہم اذان چھوڑ رہے ہیں, نماز چھوڑ رہے ہیں, کلمے کی پرواہ نہیں, اذان کی پرواہ نہیں, نماز کی پرواہ نہیں, قرآن کی پرواہ نہیں, اور غلط کاموں میں ہم سب سے آگے. اور جب انگریز نے دیکھا نا کہ یہ باری باری شہید تو ہو گئے لیکن انہوں نے اذان مکمل کی, ان کے اندر جو جذبہ ہے ایمان کا وہ کیسے ختم ہو. سارے انگریز سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ جذبہ ایمان یہ کیسے ختم ہو. ان کے اندر یہ جذبہ آتا کہاں سے؟ بعض انگریز کہنے لگے ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. جب تک یہ قرآن ان کے پاس ہے, یہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں, ان کا جذبہ جوان رہتا ہے. آپ اس طرح کرو, یہ قرآن ختم کرو. تاریخ میں لکھا ہے انگریزوں نے آرڈر جاری کر دیا اپنی فوج کو کہ مسلمانوں کے جتنے گھر ہیں, جتنی مسجدیں, سب سے قرآن نکالو. مسجدوں سے قرآن نکالا گیا, مسلمانوں کے گھروں سے قرآن نکالا گیا, تلاشی لی گئی الماریوں سے, کوئی قرآن نہیں چھوڑا, سارے قرآن نکال لیے گئے. پورے برِ صغیر میں جتنے مسلمانوں کے گھر تھے سب سے قرآن نکال کے ایک جگہ رکھ کے ان لوگوں نے, ان ظالموں نے اوپر تیل ڈال کے آگ لگا دی, شہید کر دی. پھر ایسا ہوا ایک انگریز کا پٹھو دہلی کی جامع مسجد کے پاس کر رہا ہے, دہلی کی جامع مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہا ہے. قرآن تو سارے شہید ہو گئے. اب حیران ہے کہ برِ صغیر میں تو قرآن نہیں ہے, آواز کہاں سے آ رہی؟ قرآن تو ہم نے شہید کر دیے, کوئی قرآن نہیں ہے, قرآن کی آواز آ رہی ہے. کہا دیکھتا ہوں ہے کون, کس کے پاس قرآن رہ گیا. جب مسجد میں گیا نا تو مسجد کے سین میں ایک نابینا آدمی ہے, مسجد کے سین میں ٹہل رہا ہے, چل رہا ہے, چہل قدمی کر رہا ہے اور سارا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن شروع کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. قرآن پڑھ رہا ہے, ساتھ چہل قدمی بھی کر رہا ہے. وہ حیران ہے آنکھوں سے نبینا, قرآن پڑھتا جا رہا ہے, قرآن موجود نہیں ہے. دوڑتا ہوا گیا اپنے چیلوں کے پاس, انگریزوں کے پاس. وہ اللہ کے بندو, وہ انگریزوں, وہ کافروں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں سے قرآن نہ اٹھایا ہو. قرآن سارے جلا دیے. گھروں سے قرآن نکال سکتے ہو, الماریوں سے بھی نکال سکتے ہو, مسجدوں سے نکال سکتے ہو, لیکن مسلمانوں کے سینوں میں جو قرآن ہے وہ تم نہیں نکال سکتے. وہ ایک نابینا ہے, مسجد میں ٹہل کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. یہ قرآن کبھی مٹ سکتا؟ نہیں مٹ سکتا. اللہ نے قرآن کو مٹانے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. جب یہ قرآن انگریز نے ختم کروایا نا, علماء کرام, مسجدیں بند ہو گئی, مدرسے بند. اب علماء کرام بچوں کو لے کے جنگلوں میں چلے گئے, تہ خانوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھانے کے لیے. قرآن کی تعلیم جاری ہے, قرآن کی تعلیم بند نہیں ہوئی. تہ خانوں میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا رہے, جنگلوں میں جا چلے گئے, وہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا رہے, کیونکہ قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. یہ قرآن مٹنے کے لیے بولو نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, یہ انگریز کے خلاف علماء کرام کھڑے ہوئے, اعلان بغاوت کر کے رکھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. آرڈر جاری ہو گیا کہ پکڑ کے لاؤ مولوی صاحب کو.
मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया। आपने कफन का कपड़ा भी बगल में डाल दिया। जाते ही शहीदी होना है, कफन तो अपने पास हो। जब वहां पे गए ना तो जज ने पूछा, मौलवी साहब आपने हमारे खिलाफ फतवा जारी किया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। आपने फरमाया मैं तो डर रहा हूं, मैंने फतवा दिया, अब भी देता हूं। अदालत अंग्रेज की है, फौज अंग्रेज की है, जज अंग्रेज का है, और लड़क के कहा, गरज के कहा, अब भी कहता हूं अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। उसके सामने कहा तुम मौलवी डरते नहीं हो क्या? कफन साथ लाया हूं, ये मारना है तो मार दो, शहीद कर दो, कि कफन साथ लाया हूं, हम डरने वाले। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज के खिलाफ खूब तकरीरें की। अब्दुल कलाम बड़े खतीब थे, बहुत बड़ा खतीब थे, बड़ी तकरीरें की। उनको गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश हो गए, गवाहों ने गवाही दी थी, इन्होंने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा। मुद्दई ने भी अपना सबूत सारे सामने रखे। आप खड़े हैं सीना तान के। जज ने कहा आप भी कुछ कहना चाहते हैं? दलेरी देती है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जज साहब गवाहों ने जो कहा ना वो थोड़ी बात की है, पूरी नहीं की। बात मैंने ये भी की है, ये बात भी मैंने की है, ये भी की है, उन्होंने थोड़ी सी बताई है, मैं सारी बता रहा हूं, ये बात भी मैंने की। उसने फैसला लिखा जज ने, 1 साल कैद बामुशक्कत। आप बिल्कुल सीना तान के खड़े। जज ने कहा मौलवी डरते नहीं हो तुम? मैं 1 साल बामुशक्कत सजा तुम्हें सुना रहा हूं, तुम उसी तरह खड़े हो। कहा ओ जज साहब जितनी हरकत तेरे कलम में की है लिखने में, मेरी सजा लिखने में जितनी हरकत तेरे कलम ने की है, इतनी हरकत भी मेरे दिल में पैदा नहीं हुई, इतनी हरकत भी मेरे दिल में पैदा नहीं हुई। हम डरने वाले नहीं है, हम तुम्हें यहां से निकाल के छोड़ेंगे। फिर यही हुआ, उलमाए किराम की मेहनत थी कि अंग्रेज यहां से निकलने पर मजबूर हो गया। अंग्रेज जब गया तो फिर दूसरा नारा उलमाए किराम का यही था कि हम अपनी अलग रियासत बनाएंगे, हम हिंदुओं के साथ भी रहने के लिए तैयार हैं। हम एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में नहीं रहना चाहते। अंग्रेज की गुलामी से हम निकल आए हैं, हम हिंदुओं की गुलामी में भी नहीं रहना चाहते। हम अलग रियासत बनाएंगे, कलमे के नाम पे रियासत बनाएंगे, इस्लामी रियासत, नजरियाती रियासत बनाएंगे, जहां इस्लाम का बोल होगा, इस्लाम की बात होगी और वो पाकिस्तान मुल्क होगा। इसके लिए अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अशरफ अली थानवी और उलमाए किराम, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जितने मुरीदीन थे वो सारे के सारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे, अगर मेरे साथ उलमाए किराम ना होते तो ये पाकिस्तान शायद ना बनता। बात समझ आ रही है? एक मौके पे तो मौलाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी फरमाया कि मेरे साथ एक ऐसा मौलवी है कि हिंदुस्तान के सारे मौलवी उसके बराबर नहीं है, उसके पाए के लिए। तो किसी ने पूछा जी कौन? कहा हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे साथ खड़े और ये ऐसे पाया का मौलवी है, ऐसा तकड़ा मौलवी है, इसके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई मौलवी। तो यही वजह है जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में मशरक में मगरब में जिन्होंने झंडा सबसे पहले लहराया वो भी मौलवी थे। मशरकी पाकिस्तान में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने झंडा लहराया और मगरबी पाकिस्तान में मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने झंडा लहराया। इस वास्ते मेरे भाइयों ये पाकिस्तान हमें मिला, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और ये पाकिस्तान नजरियाती तौर पर, इस्लामी नजरियाती तौर पर आजाद हुआ और यही नारा लगा था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, इसी नजरिए पे हमें कायम रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब।